السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ یشرک به شیئا دخل النار ومن لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، عزیز دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پر، جس موضوع پر گفتگو کروں گا، بیان کروں گا، میرا موضوع سخن ہے توحید۔ اس کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہوگا۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ ایک موحد توحید کا لفظ سنتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر میں توحید پر چند باتیں رکھوں گا۔ تو آئیے اول مرحلہ میں سب سے پہلے توحید کا میننگ کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ موضوع اچھی طریقے سے بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ موضوع کا تعریف سمجھنے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس تقریر کے اندر، اس موضوع کے اندر کیا بیان کی گئی ہے۔ جب ہم موضوع نہیں سمجھیں گے تب ہم کیسے تقریر کا مطلب سمجھیں گے۔ عزیز ساتھیوں، تو آئیے ہم توحید کا مطلب سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا مطلب ہے افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالعبادہ، عبادت میں اللہ رب العزت کو تنہا گرداننا، عبادت میں اللہ رب العزت کو تنہا تسلیم کرنا۔ یہ کن کی تعریف ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نے اس کی تعریف کی، یہ تعریف کی ہے۔ اور بھی دیگر علماء نے تعریف کی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، افراد اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے ساتھ ساتھ التوحید ثلاثہ، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ التوحید بالربوبیہ، توحید کی ایک قسم اللہ رب العزت کو رب ماننا ہے، ربوبیت میں اللہ رب العزت کو یکتا تسلیم کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اس کو یکتا تسلیم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر اللہ رب العزت کو یکتا ماننا ہے، بے مثل ماننا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ توحید کی تعریف تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ جو توحید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے، توحید کی جو یہ 3 قسمیں بیان کی گئی، اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توحید سب سے پہلی قسم، اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کرنا، اللہ رب العزت کو ربوبیت میں یکتا ماننا، تنہا ماننا،
اللہ رب العزت کو اس کے افعال میں اس کو یکتا تسلیم کرنا، یہ توحید ربوبیت کی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو پیدا کرنے والا ہے، ہوا چلانے والا ہے، آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت موت اور زندگی سے ہمکنار کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، کسی کا بگڑی بنانے والا ہے اور کسی کے بنے ہوئے کو بگاڑنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کو یکتا تسلیم کرنا، اس کا نام ہے توحید ربوبیت۔ اللہ رب العزت کو عبادت میں یکتا تسلیم کرنا، بندوں کے افعال میں جو اللہ رب العزت نے بندوں پر فرض کر دیا ہے، اللہ رب العزت کے لیے اس کو خاص کرنا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اے میرے بندو اقیموا الصلاۃ، اے میرے بندو نماز قائم کرو۔ تو انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے نماز قائم کرنی چاہیے۔ اس کی نماز کے اندر، بندے کی نماز کے اندر ریا نمود نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ۔ اسی طریقے سے بندے کو نذر ماننا چاہیے تو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نذر ماننا چاہیے۔ غیر اللہ کے لیے جو بندہ نذر مانتا ہے اس کا توحید گڑبڑ ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ زکوٰۃ جو بندہ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے زکوٰۃ دے، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے اس کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ بہرحال من جملہ جتنی عبادات ہیں، ساری عبادات کو اللہ رب العزت کے لیے بندہ بجا لائے۔ اللہ رب العزت کو اس کے اسماء اور صفات کے اندر یکتا ماننا، بے مثل ماننا۔ اللہ رب العزت جاننے والا ہے، اللہ رب العزت کے علم کو کامل ماننا۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بندے کے اندر مان لے کہ یہ بندہ علم میں کامل ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں شریک کرتا دوسرے کو۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کو اسی طرح مانے، فرشتے کو اس طرح مانے، کسی ولی کو اس طرح مانے، تو وہ اس بندے کو خدائی کے درجے پر رکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی اتھارٹی، اس کا پاور، اس کے مثل کسی چیز کو ماننا، تو بندہ اس کی صفات کے اندر دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم اور آپ جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفت سمیع، سمیع سننے والا۔ اب یہی صفت ایک بندے کے اندر بھی ہے۔ ایک بندہ قائم ہے، اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے قوام، قیوم، اللہ کی بھی ایک صفت ہے۔ بندہ سننے والا ہے، اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے۔ اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے۔ اللہ بھی دیکھنے والا، بندہ بھی دیکھنے والا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سماعت کامل ہے، اس کے مثل ہماری سماعت نہیں ہے، بلکہ ہم جو سنتے ہیں اللہ رب العزت کی عطا کردہ سماعت ہے۔ یہ سماعت ہماری طرف سے نہیں کہ ہم خود بخود سنتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے سنانے سے ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی کلیم ہے، کلام کرنے والا، ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کلام کرنا اللہ رب العزت کے کلام کرنے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ بھی اللہ بھی اترتا ہے، ہم بھی اترتے ہیں، تو اللہ کا اترنا الگ ہے، ہمارا اترنا الگ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی صفت بندے کی صفت میں بہت ڈیفرنٹ، بہت فرق ہے۔ اللہ رب العزت قائم بذات ہی ہے،
اپنی صفت سے خود قائم ہے، لیکن ہم قائم بذات ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر جو صفتیں ہیں، جو بھی کچھ کمالات ہیں، اللہ رب العزت نے جو بھی کچھ ہمارے اندر پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اندر اگر رحم مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کے اندر ایک طرح کا نقص آتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں میرے بھائی، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کی صفات کے اندر من و عن اسی طرح تسلیم کرنا چاہیے جس طرح قرآن حدیث کے اندر لکھ دیا گیا ہے، فرسٹ نمبر پر۔ دوسری نمبر پر اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے، تو رحم یہ مجبوری پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت رحم کرنے پر مجبور ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نفس پر اس چیز کو لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ظلم بھی کر سکتا ہے نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے رحم اپنے اوپر غالب کر لیا ہے، خود سے غالب کر لیا ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے بھائی۔ جیسے ایک پہلوان آدمی ہے، اب اس پہلوان آدمی کے اندر سامنے والے سے بدلہ لینا اس کے لیے آسان ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ پہلوان سامنے والے سے بدلہ نہ لے کر اس کی غلطی سے درگزر فرمانا، اس کو معاف کر دینا، یہ سب سے بڑا حلم مانا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بندہ بار بار اس کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت بار بار اس کو موقع دیتا ہے۔ تو قرآن حدیث کے اندر جو صفت اللہ تعالیٰ کی آئی ہے اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا۔ بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے چہرے کو نہیں مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس ہاتھ ہے اس کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے پاس پاؤں ہے اس کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے ہاتھ تسلیم نہ کریں جو کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، تو یہ قرآن مجید کی تعریف ہے بھائی، سراسر تعریف ہے۔ ہم کو اللہ رب العزت تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ رب العزت کے بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یہاں ہاتھ کا تذکرہ ہے، تو ہمیں من و عن اسی طرح تسلیم کرنا جس طرح قرآن مجید کے اندر الفاظ آئے ہیں بھائی۔ اس کی تعریف نہیں کرنی ہے اپنی طرف سے، اس کی تعویل نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے پاس ہاتھ ہے اس کو نہیں مانیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ لولا ہے تمہاری طرح، جس طرح اللہ تعالیٰ لولا ہے جس طرح تم لولا ہوتے ہو؟ تو یہ اللہ رب العزت کے اندر نقص ہوگا، یہ عیب ہوگا بھائی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ بدے ہوئے ہیں، ید اللہ مبسوطتان، اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہاتھ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اسی طرح تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل ہے، بندے سے الگ ہے، بندے کی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے مثل نہیں ہے، اللہ بے مثال ہے۔ تو یہ تھی تعریف توحید کی، جو توحید کی 3 قسمیں ہیں اس کی تعریف۔ عزیز ساتھیوں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کی اہمیت ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں نے انسان اور جنات کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اور جنات میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، میرے چوکھٹ پر سجدہ کرے۔ الا لیعبدون، صرف اور صرف میری عبادت کرے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں لیعبدون علماء نے لیوحدون کہا ہے، عبادت کو صرف اور صرف اس کے لیے خاص کریں۔ تو توحید کا مقصد کیا ہے؟ توحید، انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد توحید ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور توحید ہی وہ چیز ہے کہ ایک بندہ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اپنی زبان سے اقرار کرنا، اپنے دل سے تسلیم کرنا، اپنے اعزاز جوارے سے عمل کرنا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اس بات کی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ توحید بندے کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، جس کے ذریعہ بندے کی انٹری ہوتی ہے اسلام کے اندر۔ اس کے بغیر کوئی مسلم نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور جان لیجئے کہ توحید بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو صرف محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو صرف اپنی زبان سے اقرار کر لینے سے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کا مطلب بھی جاننا ضروری ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا بتایا۔ توحید کا مطلب جاننا سب سے اہم ہے کہ اس کلمے کے بارے میں علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں اس کی مکمل معلومات ہو کہ اس کو چھوڑنے کے بعد غیر اللہ کی پوجا حرام ہو جاتی ہے، غیر اللہ کی پوجا کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ اس کو کہنے کے بعد تمام معبودان باطلہ کو ٹھوکر مار دینا ہے، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دینا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو شخص طاغوت سے کفر کرے گا اور اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس بندے نے اللہ رب العزت کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جس نے طاغوت سے کفر کیا، غیر اللہ کو انکار کیا، اس نے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا۔ اور جو در در کے چوکھٹوں پر اپنے سر کو جھکاتا ہے اور لا الہ الا اللہ بھی اپنی زبان سے پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے۔ اور توحید کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ کیوں بھائیو؟ توحید کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، بندہ اپنی زبان سے اقرار کرے اور اس اقرار میں اس کے اندر اخلاص ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کلمہ کو پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، علم کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ مجرد طور پر اپنی زبان سے اقرار کر لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس کلمے سے محبت ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ سے بندے کو محبت ہونا چاہیے۔ اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ وہ غیر اللہ سے بھی اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت میں شریک کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رب العزت ہی سے سخت محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ غیر اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح۔ تو اس کلمے سے محبت ہونا چاہیے۔ مطلب کیا؟ جو بندہ اس کلمے کو تسلیم کرتا، مانتا ہے،
اس بندے سے محبت کرے، اور جو بندہ اس کلمے پر، اور بندہ جس کے لیے کلمہ پڑھتا ہے اس سے محبت کرے، مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، تو کلمے سے محبت کرنا لازم ہے، اور دل و جان سے اس کلمے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطلب کیا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ کہتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله، یقیناً ہمارا پروردگار اللہ رب العزت ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہتے ہیں، اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے ان بندوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اے بندے تم خوف مت کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت کو سن کر، اس جنت سے خوش ہو جاؤ، وابشروا، اور تمہیں بشارت ہو، بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اسے تم خوش ہو جاؤ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے فرینڈ ہیں دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو استقاموا، اس کلمے پر، اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو قائم رہنا ہے اس پر۔ تو عزیز ساتھیوں، بندے کے اندر یہ چیزیں کلمہ پڑھتے وقت ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے یہ چیزیں تو ہمارا کلمہ جھوٹا ہے، غلط ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تمام انبیاء کا مشن، تمام انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء کی بعثت یہی توحید ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے اس روئے زمین پر ہر خطے میں، ہر جگہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُول، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول مبعوث کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہم نے ان رسولوں کو حکم دیا اعبدوا اللہ، تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستی سے، طاغوت کے پوجا سے انحراف کرو، طاغوت کے پوجا سے بچو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو انبیاء کا مشن، دعوت کا مشن یہی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر آئے اور انہوں نے بھی یہی دعوت دی، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ رب العزت کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی دعوت دی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تمام انبیاء کی مشن، تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد بس یہی توحید تھا کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم والوں کو، اپنے ماننے والے کو بھی یہی تعلیم دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی پوجا سے، غیر اللہ کی پرستی سے انحراف کریں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول ہی اس کے بارے میں ان کو زیادہ پتہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد اللہ یشرک بہ شیئا، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر سوال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر سوال کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا معاذ اتدری ما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق العباد اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ اللہ رب العزت پر حق ہے کہ بندے کو عذاب نہ دے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری کے اندر روایت کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا دخول جنت کا سبب ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن لقی اللہ یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کیا، اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو بندہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو توحید بھائیو بہت بڑی چیز ہے اسلام کے اندر، لیکن ایک مسلمان توحید سے انتہائی غفلت کرتا ہے، اس کی زندگی غفلت میں گزرتی ہے، توحید کو جیسے وہ اہم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔